بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج ضمنی الیکشن مکمل ہوئے، رزلٹس آ رہے ہیں، بہت سارے تو مکمل آ گئے لیکن کچھ آ رہے ہیں، لیکن ان رزلٹس کے آنے سے پہلے ہی جیسے ان کے نتائج تقریباً سامنے نظر آ رہے ہیں، لہذا اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ 8 نشستیں تھیں نیشنل اسمبلی کی، جن میں سے 7 پہ عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے، اور 3 تھیں صوبائی اسمبلی کی جو کہ پنجاب میں تھیں، اور ان 3 میں سے 2 پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جیت گئے، اور جو 8 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں جن پہ الیکشن ہوا، ان میں ایک سیٹ تو مہربانوں جو کہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہیں ان کو دی گئی، اور انہوں نے الیکشن لڑا، اور باقی 7 پہ چونکہ عمران خان خود تھے، تو ایک سیٹ جو کہ کراچی میں جس پہ عبدالحکیم بلوچ جو کہ پیپلز پارٹی کے ہیں ان کی جیت کا بتایا جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ وہ چیلنج کریں گے، عدالت میں جائیں گے، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن میں چیلنج کریں، کیونکہ وہاں پہ دھاندلی کی رپورٹس موجود ہیں، اور بعض جگہوں پہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر نے بھی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ لوگوں نے زبردستی اندر گھس کے ووٹ ڈالے ہیں۔ آبویسلی پیپلز پارٹی اتنے سالوں سے حکومت کر رہی ہے سندھ میں، اور تقریباً نہ ہونے کے برابر پرفارمنس کے باوجود وہ ہر دفعہ الیکٹ ہوتی ہے، تو الیکشن تو ریگ وہ کرتے ہیں، اس میں مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، پیسہ بھی، ڈنڈا بھی، پولیس بھی، تو وہ پاسبلٹی موجود ہے کہ وہاں پہ انہوں نے دھاندلی کی ہو۔ ایک نشست جو ملتان میں ہاری مہربانوں کی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ایک کڑا جواب ملا کہ اگر موروثی سیاست کی مخالفت آپ کرتے ہیں تو موروثیت کے اوپر کسی کو ٹکٹ دینا وہ لازماً آپ کے منہ پہ آئے گا، کیونکہ موروثیت میں بھی اگر کوئی جان ہو، اگر کسی کا بیٹا واقعی بڑا زبردست لیڈر، پولیٹیشین، آفٹر آل شاہ محمود قریشی کے والد بھی ذاکر قریشی وہ سیاست میں تھے، گورنر بھی رہے پنجاب کے، تو آگے شاہ محمود قریشی نے سیاست کو بڑا ٹھیک ٹھاک نبھایا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اب شاہ محمود قریشی کی اولاد میں سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے لیڈر ہوں گے، اور اب ان کا رائٹ بن گیا چونکہ شاہ محمود قریشی وہاں پہ ہیں۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے اس میں ایک سبق ہے کہ تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہوگا کہ موروثیت ضروری نہیں کہ وہ اس کی پذیرائی کی جائے، جبکہ ہم موروثیت کے خلاف ہیں۔ موروثیت کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر بڑے بڑے نکمے اور گھٹیا قسم کے لیڈر جو ہمیں امپوز ہوتے رہے۔ اب یہ جو فتح ہے بڑی زبردست قسم کی عمران خان کی، قوم کی طرف سے پذیرائی، اب اس کو قوم کیسے دیکھتی ہے، یا جو رجیم چینج کے ماہرین تھے وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ ایک ہے سوال۔ میں نے بہت سارے بیانات پڑھے، ابھی کچھ پی ایم ایل این، پی ڈی ایم کے لوگ بات چیت کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ کہ ایک شخص جو کہ جس کو نکالا گیا وہ ایک ڈائری پکڑ کے چلا گیا، اور سارے مل گئے اس کو گرانے کے لیے، اس کے گرد گھیرا بھی تنگ کیا گیا، اس کو زج کیا گیا، جھوٹے مقدمے دن رات بنائے گئے، اور باہر سے بھی مخالفت، امریکہ کی سپورٹ بھی موجود تھی پی ڈی ایم کو، ساری سازش کے تانے بانے موجود تھے، اور پھر بار بار کہا جاتا رہا غیر مقبولیت اس کی کہ جناب یہ مہنگائی کر کے اس نے مار دیا ہے، پھر سروے دھڑا دھڑ ہوتے رہے، اس میں کہا جی عمران خان کی پاپولیرٹی بالکل ختم ہو گئی ہے، کسی نے کہا یہ بزدار کو اس نے ہٹایا نہیں، اس کی وجہ سے مسئلہ بنا، کسی نے کہا کہ جہانگیر ترین کو ناراض کر لیا ہے، علیم خان کو ناراض کر لیا ہے، کوئی کہتا رہا کہ یہ فیض حمید کو چیف بنانا چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ جو جس کے منہ میں آیا وہ عمران خان کے سر پہ تھوپتے رہے۔ ڈالر مہنگا ہو گیا جی، تیل مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، یہ دہائی بھی چلتی رہی۔ پھر امریکہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا کہ جناب افغانستان میں شکست تو ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا، پھر اڈے یہاں پہ لینے کی خواہش ظاہر کی تو ایبسولوٹلی ناٹ سننا پڑا،
پھر پاکستان میں ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر ایک دوڑ لگ گئی. میاں نواز شریف نے کلیم کیا کہ جی انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ پہلے کہا تھا. کئی اور لوگ نکل آئے کہ جی ہم بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں. لیکن وہ ایبسولوٹلی ناٹ جو عمران خان نے کہا تھا وہ منفرد تھا. میرے نقطہ نگاہ سے عمران خان کی اچیومنٹس بہت ساری ہیں، اس نے کئی اچھے کام کیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کردار کشی جتنی بھی انہوں نے کی، کبھی اس کے اوپر سیتا وائٹ کا قصہ ڈالا، کبھی وہ ننگی تصویریں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ویڈیوز بھی ہیں، سب کچھ ہے. لیکن میرے خیال میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ نکلا، ننگے پاؤں مدینے گیا، حرمت رسول کا پوری طرح اس کی پاسداری کی، اور اسلام فوبیا کے خلاف کھڑا ہوا، اس کے لیے ڈٹ گیا، اور انٹرنیشنل فورمز پہ اس نے اسلام فوبیا کے خلاف بات کی. پریشر ہر طرف سے آتا رہا، لیکن وہ اس پریشر کو برداشت کرتا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایسی سوئی ہوئی قوم جو کسی کے جگانے پہ نہیں جاگتی تھی، جس کو ہم نے دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن کا اتنا بڑا سانحہ ہوا، نہیں ہلے لوگ یہاں پہ. اس کے علاوہ کئی مسئلے آئے، مہنگائیاں، یہ وہ نہیں. بھٹو کی پھانسی کا مجھے یاد آتا ہے کہ اس پہ بھی لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے، اور پی ڈی ایم نے چیخ کے مہنگائی مارچیں کیں، لیکن لوگ وہیں کے وہیں رہے. پھر کیا ہوا کہ جتنے بھی عمران خان کے جلسے، اس میں ہمیں خلق خدا بھرپور طریقے سے نظر آئی، اور آج کے الیکشن نے ثابت کر دیا کہ عوام اس کی پذیرائی کر رہے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس دور میں جتنے بھی سیاستدانوں پہ مقدمے بنے، یہ سب بڑے بڑے سیاستدان عموماً وہ بیمار ہو جاتے تھے. زرداری صاحب تو بیساکھیاں یا ویل چیئر پہ بیٹھ کے آنا شروع کر دیتے تھے، اور کسی کی کمر میں مسئلہ، کسی کا کچھ، یہ سب بیمار. لیکن عمران خان بیمار نہیں ہوا. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے دور میں کسی سرکاری بلڈنگ کو آگ نہیں لگی، جبکہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو جنہیں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بہترین ان کا ریکارڈ تھا پنجاب میں، تو وہاں تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بلڈنگ جل جاتی تھی جہاں سرکاری ریکارڈ پڑا ہوتا تھا. سو ہم نے یہ چیزیں بھی دیکھیں. اب بہت ساری اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں کہیں گئیں عمران خان کے خلاف، جس سے خیال ان کا یہ تھا کہ شاید اس سے پبلک میں ایک نیگیٹو، اس کے لیے نیگیٹو ماحول پیدا ہوگا، نیگیٹو فیلنگز آئیں گی لوگوں میں، لیکن وہ نہیں آئی. میں نون لیگ کے ایک حضرت کا دیکھ رہا تھا ٹویٹ، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان جیت جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عوام ہمارے ایسے جھلے بیوقوف ہیں کہ وہ پرفارمنس نہیں دیکھتے، بلکہ پرفارمنس کی بجائے وہ جھوٹے بیانیے پہ یقین کرتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ اس سے بڑی احمقانہ سٹیٹمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے. بیانیے تو جھوٹے پی ڈی ایم کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے خاص طور پہ آتے رہے. یہاں پہ بیٹھ کے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان کا بیانیہ آیا کب. عمران خان کو جب حکومت سے انہوں نے نکالا، اس کے اگلے دن ہی لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں، پارکس میں جمع ہوئے اسی تقریر سن رہے تھے. آپ سوچئے، ابھی تو بیانیہ چلا ہی نہیں تھا. سو یہ احمقوں کو تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تاکہ وہ اس جھوٹی کہانیوں میں سے باہر آ جائیں اور حقائق کی طرف جائیں، تاکہ ملک کو صحیح لگر پہ ڈالا جا سکے. پھر آپ دیکھیے کہ بیانیے کیسے کیسے آئے پی ڈی ایم. پہلے وہ کہتے رہے کہ مہنگائی اور عمران خان نے لوٹ لیا، نکمے ہیں، نالائق ہیں، سلیکٹڈ ہیں. سو یہ بیانیے تھے. پھر جب حکومت مل گئی تو آپ نے دیکھا ریسنٹلی شہباز شریف نے ایک پریس کانفرنس کی اور قسمیں کھا کے، اس نے کہا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، یہ غدار ہے، یہ فراڈ ہے، جو کہہ سکتا تھا اس نے کہا. یہ بیانیہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے علاوہ اگر آپ مختلف بیانیے دیکھیں کردار کشی کے یا کرپشن کا، کہا کہ جی سب سے بڑا چور یہ عمران خان ہے. پھر یہ کہانی وہ جی گوگی، لاہور میں گوگی کی حکومت تھی اور مرکز میں تو پنکی کی حکومت تھی، فیض حمید کی تھی. یہ سب بیانیے تھے لوگوں کو دھوکہ دینے والے. وہ کدھر گئے؟ ہوا میں اڑ گئے. اب اگر اس کے بعد کچھ تھوڑی سی بھی سوچ ہو تو اصل چیز کی طرف کوئی آئے. پہلی بات تو یہ ہے، میں پہلے دن کا اور آج آخری دن کا میں موازنہ کرتا ہوں. پہلے دن جب کہ عمران خان کا بیانیہ نہیں تھا اور عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوئے،
اور آج جب اس کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے اور ان کے ہر طرح کے نیگیٹو ہتھ کنڈوں کے باوجود وہ الیکشن جیت کے سامنے کھڑا ہے، تو یہ نصرت الہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ خرابی یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے لوگ، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی مولانے بنے ہوئے، ان کو بھی اللہ کے فیصلے پہ اعتماد نہیں ہے۔ وہ بھی دنیاوی فیصلے اور دنیاوی جو مینیپولیشن ہے، دنیاوی ہیرا پھیریوں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ اندر تو سیاہ کار ہیں، اندر تو دل سیاہ ہیں، کالے ہیں۔ کیسے میں مان لوں کہ ان کے ایمان مضبوط ہیں؟ آج یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، کیونکہ قدرت کا ایک فیصلہ ہے اور عوام میں جو شعور جاگا ہے یہ اسی فیصلے کی ایک نشانی ہے۔ وہ شعور جس نے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو جو مل کے اکٹھے جو کچھ کرنا ہے کر رہے ہیں، ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں اور اکیلی جماعت پی ٹی آئی کا ایک کینڈیڈیٹ وہ اس سے ہارتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پی ڈی ایم کے کالے کرتوت جو ہیں وہ آج عوام نے دیکھے ہوئے ہیں، عوام ان کو بالکل سمجھ گئے ہیں۔ یہ شعور یہی ہے کہ انہوں نے آج کھوٹے اور کھرے کو پہچان کے کھوٹے کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ جس دن یہ کھوٹا یہ بات سمجھ لے گا کہ پبلک نے ریجیکشن کی ہے اور ان کے لیے کوئی اور رستہ نہیں سوائے اس کے کہ باعزت طریقے سے حکومت چھوڑ کے ایک طرف ہو جائے، تو مسئلہ حل ہوگا۔ اس میں بے شک ایک جمہوری طریقہ اختیار کر لیا جائے کہ الیکشن کرا دے، چلیں ان کے مقدر کا کچھ ان کو ملتا ہے تو ضرور ملے، لیکن اگر مصنوعی طریقوں سے یہ ایک آسمانی فیصلے کو روکنے کی کوشش کی گئی تو اس سے نہ صرف پی ڈی ایم بہ جائے گی اس کے اندر، بلکہ ملک کا بھی نقصان ہوگا۔ اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ نوشتہ دیوار جو لکھی ہوئی تحریر آج نظر آ رہی ہے آپ سب کو، اس کو پڑھیں، تسلیم کریں دل سے اور پھر اس پہ عمل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔